الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں مزید اضافہ کیجئے، صلوات بلند۔ اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں کاشانہ عباس میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جتنی دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں، اس ذکر کا صدقہ اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ آج کی مجلس کے معاونین کے، اس انجمن کے اراکین کے، بالخصوص بارگاہ کے جاروب کش محمد عارف کے لیے آپ دعا کریں، اللہ اس کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے۔ ادارے کے جو مین سرپرست ہیں، جو دنیا میں نہیں رہے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے محترم نقوی صاحب غضنفر شاہ جی، مالک ان سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ عالمی حالات آپ کے سامنے ہیں، انٹرنیشنلی معاملات پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ بالخصوص آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا جو ہم سب کے دل کی آواز ہے کہ مالک ولی العصر مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ لمبی زحمت میں نے نہیں دینی، ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن بلند آواز سے سارے صلی محمد مرشد۔ اجازت ہے سرکار؟ مہینہ اسلامی سال کا 12واں ہے، ذی الحج کا مہینہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا، سال کا یہ 12واں مہینہ ہے۔ اگلا جو چاند چڑھے گا وہ 13واں نہیں ہوگا، پہلا ہوگا، کیونکہ چاند ہوتے ہی 12 ہے۔ مہربانی صاحب، مہربانی آپ جی ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سرکار۔ متوجہ تو ہیں جی آپ؟ ذی الحج سال کا 12واں، محرم سال کا پہلا۔ میرے خیال ہے آپ کبھی اس رخ سے ترتیب دیکھیں کہ اللہ نے دونوں مہینوں کے پہلے 10 دن 2 نبیوں کے بیٹوں کو دے دی۔ بہت شکریہ گا نقوی صاحب، آپ جی ہیں جی، مہربانی جی، مہربانی۔ میں موجود بات کر رہا ہوں، ذی الحج میں آپ تشریف فرما ہے، یعنی ذی الحج کے بھی پہلے 10 دن اور محرم کے بھی پہلے 10 دن اللہ نے 2 نبیوں کے بیٹوں کے نام کر دی۔ ذی الحج کے 10 دن ابراہیم کے بیٹے کے،
محرم کے 10 دن محمد کے بیٹے. اچھا اس میں ایک تھوڑی سی زحمت آپ کو دے رہا ہوں. ذی الحج قربانی کا چاند ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی یاد میں پوری امت جناب حضرت اسماعیل کی یاد مناتی. میں خود ہی لطف لے رہا ہوں کہ مسلمانوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا اسماعیل کی یاد تب بنتی جب ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتا. ذرا زحمت فرمایا. حضرت اسماعیل کی یاد تب بنتی جب ہر باپ چھری چلاتا نہ لیکن ایک دفعہ چھری رکھ دیتا, یاد تازہ ہو جاتی. مسلمانوں صرف اتنا سوچو, آپ اسماعیل کی یاد کب منا رہے ہیں؟ آپ تو اس جانور کی یاد منا رہے ہیں جو جانور نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. دوستو آپ اس جانور کی یاد منا رہے ہیں جو جانور نبی کے بیٹے کے کام آیا. میرے ساتھ آپ ابھی نکلیں ٹاؤن شپ, گرین ٹاؤن, یہ پورا علاقہ وزٹ کریں. ابراہیم نبی کے بیٹے کے جو جانور کام آیا تھا اس جانور کی شبیہیں گلیوں میں پھر رہی ہیں. کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹ رہا. بولیں گے آپ؟ زحمت فرما. بھئی آپ تو ابھی تک یہی بچوں کو سمجھاتے رہے ہیں کہ شبی دیکھنے سے نکاح خطرے میں پڑ جاتا. اچھا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ماحول ہوتا ہے کاشانہ عباس میں. علاقے کے سارے میں سمجھتا ہوں معتبر چہرے عزادار سارے موجود ہیں. اسماعیل والے جانور کی شبیہیں ان دنوں میں آپ کو گلیوں میں نظر آئیں گی. کوئی جذباتی مسلمان روٹ بھی نہیں پوچھتا. پوچھنا تو چاہیے نا کہ جناب یہ بکرے چھترے دمبے, یا چلو اس طرح کر لو دمبے بکرے چھترے, قربانی کے جانور آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میری مسلمانوں سے ایک اپیل ہے, کوئی اس میں تلخی والی بات نہیں کہ یہ جانوروں کی شبیہ کہتے جی جانور بار بار نہ کہیں. بھائی میں نے صرف رنجش والی تو بات نہیں ہے. میری قوم کے بچوں کو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پریشان کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو گھوڑا محرم کو نکالتے ہو کیا یہ کربلا والا گھوڑا ہے؟ ہم آپ کے چھوٹے بھائی یہ بھی نہیں پوچھ سکتے یہ جو دمبے تیری گلیوں میں نکلتے ہیں کیا یہ جنت سے آنے والے دمبے تھے؟ آپ جیئیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں. اچھا اس کا ایک اور پہلو ہے, یہ دن ہیں قربانی کے. آسانی باتیں میں کرتا ہوں, خطابت مشکل تو میں نے زندگی میں نہیں کی. رمضان کا چاند نظر آتے ہی صبح روزہ ہو جاتا ہے. میرا خیال آپ چپ بھی رہیں, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور اگر کوئی بندہ ویسے روزوں کے ذکر سے پریشان ہے تو آپ تسلی رکھیں اگلا چاند رمضان کا نہیں ہے. صرف ضمناً ایک بات کر رہا ہوں, رمضان کا چاند جو ہی نظر آتا ہے, خیر پبلک تو اب کم ہی دیکھتی ہے, مفتی منیب الرحمان کہہ دے
ہو گیا ہے ہو جاتا ہے. لہذا پبلک کو زحمت نہیں کرنا پڑتا. لیکن رمضان کا جب چاند اناؤنس ہو جاتا ہے کہ جی چاند فلاں جگہ نظر آ گیا ہے، اور علماء نے جو کمیٹی ہے رویت ہلال کمیٹی وہ اعلان کر رہی ہے کہ چاند ہو گیا ہے، تو اگلی صبح روزہ ہو جاتا ہے. بات اوکھی تو ہے ہی نہیں کہ میں نے اس کی تشریح کرنی ہے. کہا میں نے کیا کہ چاند نظر آتے ہی صبح روزہ رکھ لیا جاتا ہے. ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی سویرے قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں، میرے باپ ماشاءاللہ دانا دوست میں. رمضان کا چاند دیکھتے ہوئے روزہ جب ہو جاتا ہے، جی پہلی رمضان ہے، ذی الحج کا چاند نظر آ گیا، پہلی ذی الحج کو مسلمانوں قربانی کیوں نہیں دیتے؟ تیرے اختیار میں نہیں ہے. قدرت کا نظام ہے 9 دن تیاری کرو، 10ویں دن قربانی کرو تاکہ تمہیں محرم سے پہلے عشرہ منانا آ جائے. کیونکہ یہ ذی الحج کے 10 دن یہ عشرہ ہے. عشرہ کہا جاتا ہے 10 دنوں کو. ذی الحج کا عشرہ ابراہیم کے بیٹے کا، محرم کا عشرہ محمد کے بیٹے کا. جب ابراہیم کے بیٹے کا عشرہ شروع ہوا سارے فرقے اکٹھے تھے. میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روک سکتے ہیں آپ، میں کو اپنی مرضی مسلط نہیں کر رہا ہوں. یہ ذی الحج کے جو دن ہیں، ذی الحج کی آج شاید 3 تاریخ ہے، یہ عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو. یہ عشرہ ابراہیم کے بیٹے کا شروع ہو چکا ہے. اس میں سارے مسلک ہم متفق ہیں، سارے فرقے ایک صفحے پہ ہیں. اور جیسے قربانی دی جائے گی تب تو بالکل اکٹھے ہوں گے. حالانکہ ہے ذی الحج بھی یاد ہے، محرم بھی یاد، لیکن ذی الحج والی یاد میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. حالانکہ ذی الحج خواب ہے. نہیں میرے خیال میں سمجھا نہیں رہا. بہت شکریہ بہت شکریہ. ذی الحج خواب ہے. ابراہیم نے کہا تھا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. ذی الحج خواب ہے، محرم تعبیر ہے. ذی الحج کی جب 10 تاریخ آتی ہے ہم اتنے اکٹھے ہیں مسلمان، اللہ نظر بد سے بچائے. انتظامیہ بھی بڑی مطمئن ہوتی ہے کیونکہ کوئی بندہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں قربانی دینے سے پہلے تھانے فون نہیں کرتا کہ میں قربانی دے رہا ہوں، سیکورٹی بھیجنا. ابراہیم کے بیٹے کی یاد منانے کے لیے امن کمیٹیوں کے اجلاس بھی نہیں ہوتے کیونکہ سارے مسلمان اکٹھے ہیں. میری مسلمانوں سے ایک اپیل ہے یار، اپنے مذہبوں میں رہ کے ہمیں صرف اتنا سوچ لینا چاہیے کہ قربانی شیعوں کے گھر ہوتی ہے، گوشت سنیوں کے گھر جاتا ہے. قربانی دیوبندیوں کے گھر ہوتی ہے، گوشت بریلویوں کے گھر جاتا ہے. نہ کسی کا مذہب خطرے میں پڑتا ہے، نہ کسی کا دین خطرے میں پڑتا ہے، نہ کسی کا امن خطرے میں پڑتا ہے. وہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں سارے فرقے اکٹھے ہو جاتے ہو اور محرم میں محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں سے علیحدہ ہو جاتے ہو. اپنے مذہبوں میں رہ کے صرف اتنا سوچ لو، قیامت کے دن تم نے ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا ہے؟ بولے بولے میرے ساتھ، زحمت فرمایا.
مہربانی سر، مہربانی سرکار، مہربانی جی۔